ہاتھ لوگوں کے ایسے ملیں گے ہماری کتب فقہ میں. فإنه قد ذکر فی بعض انه کافر، جب اس پہ حکم پر آئیں گے تو کئی فقہا کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا. ما انه لا یکفر، یہ امام ابن نجیم کی عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کو، البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 13 صفحہ 487 اور عام مطبوعہ کتب میں جلد 5 صفحہ 134، یہ شروع کے ساتھ ہیں الگ. فرماتے ہیں کہ آپ کو بے شمار کتب فقہ اور عقیدہ میں ایسے قول اور کلمات ملیں گے کہ قد ذکر فی بعضها انه کافر ما انه لا یکفر، ایک ہی سطر پہ لکھا ملے گا کہ فلاں فلاں فقہا نے کہا وہ کافر ہو گیا، فلاں نے کہا نہیں کافر نہیں ہوا. تو فرمایا جب ایک ہی قول پر دو قول مل رہے ہیں، حکم مل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کافر ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا، تو فرمایا شک پیدا ہو گیا، لہذا اس کی تکفیر نہ کی جائے. اور پھر آپ فرماتے ہیں آگے اسی طرح آگے امام ابن نجیم البحر الرائق میں اور اسی طرح امام یوسف بن احمد الخوارزمی الفتاوی الصغریٰ میں آگے بیان کرتے ہیں جلد 5 صفحہ 134 البحر الرائق کا اور فتاوی صغریٰ میں فرماتے ہیں الکفر شیء عظیم فلا اجعل المؤمن کافرا متى وجدت روایتا انه لا یکفر. ہمارے ائمہ اناف فرماتے ہیں کہ لوگوں کسی پر کفر کا حکم کرنا شیء عظیم ہے، بہت بڑا امر ہے. کفر کہہ دیا مطلب امت محمدی سے خارج، ملت اسلامیہ سے خارج، کافر مرتد واجب القتل، نہ جنازہ نہ دفن. اتنا بڑا حکم لگانا، فرماتے ہیں کہ خود اب امام ابن نجیم فرماتے ہیں اور امام خوارزمی فرماتے ہیں کہ فلا اجعل المؤمن کافرا، میں کسی ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مومن کو کافر نہیں کروں گا. کب؟ متا وجدت روایتا انه لا یکفر، اگر ایک روایت اور قول بھی مجھے مل جائے کہ وہ کافر نہیں ہوا تو اس ایک روایت پر بھی اعتماد کر لوں گا اور تکفیر نہیں کروں گا. ایک روایت پر بھی اعتماد کر لوں گا اور تکفیر سے بچوں گا. اسی طرح امام ابن نجیم حنفی نے پھر البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 5 صفحہ 134 میں اگلی بات بیان کی ہے اور وہ فرماتے ہیں، اور یہ خلاصۃ الفتاوی میں بھی بیان ہے، وہ فرماتے ہیں فی الخلاصہ کہ خلاصہ اور جامع الاصغر میں بھی آیا ہے. جامع الاصغر کا بھی قول لاتے ہیں، بار بار وہ چیزوں پہ لاتے ہیں کہ کئی کلمہ ایسے ہوتے ہیں قد اطلق الرجل کلمۃ الکفر عمدا قال بعض اصحابنا لا یکفر وقال بعضهم یکفر. یہ الجامع الاصغر کے کلمات ہیں کہ کسی ایک شخص نے کلمہ کہا، کلمہ کفر، میں آگے اس کی بھی وضاحت کروں گا. ایک کلمہ کہا تو قال بعض اصحابنا لا یکفر، ہمارے فقہائے اناف میں بعض نے اس پر کہا کہ کافر نہیں ہوا. وقال بعضهم یکفر، بعض نے کہا کافر ہو گیا. اس قسم کی مثالوں کو دے کر پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ فی الخلاصۃ وغیرہ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ. فرماتے ہیں اگر ایک مسئلہ یا قول کسی کا کلمات ایک کیس آپ کے سامنے آئے جس میں بہت سے اسباب اور وجوہ اور دلائل وجوہ ایسے ہوں جو توجب التکفیر، جو اس کے کافر ہونے کو واجب کرتے ہیں، بہت سی وجوہ بہت سی ایسی ہیں جو اس پر کفر کو واجب کرتی ہیں، لیکن وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ، اور ایک وجہ صرف ایک دلیل اور وجہ سبب ایسا بھی ہے جو تکفیر کو منع کرتی ہے، تکفیر سے روکتی ہے. آگے امام ابن نجیم فرماتے ہیں اور صاحب الخلاصہ فرماتے ہیں فعلی المفتی ان یمیل الی الوجہ الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم. فرمایا کہ مفتی پر واجب یہ ہے کہ وہ صرف ایک وجہ جو اس کے کافر ہونے سے روکتی ہے اس کو اپنائے اور کافر کفر کو واجب کرنے والی بے شمار وجوہ کو چھوڑ دے. کثیر وجوہ جن سے وجوب کفر ہوتا ہے چھوڑ دے اور ایک وجہ یا دلیل یا سبب جس سے وہ کفر کے فتوے سے بچتا ہے اس کو اپنا لے.
اس میں حسن ظن ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں وفی تاتار خانیہ، فتاوی تاتار خانیہ میں ہے لا یکفر بالمحتمل، لا یکفر بالمحتمل لأن الكفر نہایۃ فی العقوبہ فیستدعی نہایۃ فی الجنایہ ومع الاحتمال لا نہایہ. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کلام کسی کا یا قول ایسا ہو جس میں کئی معنی کا احتمال ہو، کلام محتمل ہو، کئی معنی کا احتمال ہو، تو فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ اس صورت میں لا یکفر، وہ شخص کافر نہیں ہوگا جس میں اس نے ایسا قول کہا کہ کئی معنی کا، کفر کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور کفر کا نہیں بھی ہو سکتا، احتمالات ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ کفر سزا کی انتہا ہے. لأن الکفر نہایۃ فی العقوبہ، فرمایا اسلام میں سزا کی انتہا ہے کفر. چونکہ مسلمان تھا، کفر کیا تو مرتد ہو گیا، اور انتہا قتل ہے، انتہائی سزا. فرمایا لہذا اس کی انتہائی سزا کے لیے اس کے جرم کا بھی انتہائی طریق پر ثابت ہو جانا لازم ہے، انتہائی طریق پر. اور انتہائی طریق سے مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی شک رہے، نہ کوئی احتمال رہے، نہ کوئی اختلاف رہے، اور کلام محتمل نہ رہے. اور فرمایا کہ اگر احتمال آ جائے وہ مال احتمال لا نہایا، اگر احتمال آ جائے. اب دیکھو نا، یہ بحث کرتے ہیں جی، وہ اس سے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے. دوسرا کہنے والا کہہ رہا ہے بھی اس سے یہ پتہ نہیں چلتا. اگر آپ 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دیں اور 100 اہل علم ہو، علمائی کے سامنے رکھ دیں، اور سب سنجیدہ اہل علم ہو، گلی کوچوں کے تماشا باز لوگ نہ ہوں، سنجیدہ اہل علم کو کہا اساتذہ، ان کے سامنے رکھ دیں، 100 میں 50 ممکن ہے یہ کہیں گے کہ اس سے احتمال کفر کا پیدا ہوتا ہے، 50 کہیں گے ہرگز پیدا نہیں ہوتا. جب اتنا اختلاف آ جائے احتمال کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز کافر نہیں ہوگا، اس کی تکفیر نہیں کر سکتی، جائز نہیں. یہ احناف کے ائمہ کی ساری آراء اور ان کے حوالہ جات دی ہے میں نے. اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں آخر پہ جا کے انہوں نے شاندار پوری بحث کو مکمل کر کے، پوری بحث کو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے چونکہ اس مسئلے پر والذی تحرر انہ لا یفتیٰ بتکفیر مسلم، اینڈ پر جا کے فتویٰ اور مذہب بیان کرتے ہیں. مذہب امام ابن نجیم بھی، اور صاحب الخلاصہ بھی، اور صاحب امام خوارزمی بھی، صاحب الفتاوی الصغر، تمام ائمہ فقہا اینڈ پر ہر ایک نے اسی ایک عبارت کو فقہ کی ہر کتاب میں نقل کر دی. علامہ ابن عابدین شامی تک تمام نے عبارت نقل کر دی. وہ فرماتے ہیں کہ مذہب، خلاصہ مذہب یہ ہے کہ انہ لا یفتیٰ بتکفیر مسلم، کسی ایسے مسلمان کی تکفیر پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، اگر اس کے کلام کو کفر کے غیر کے معنی پر، یعنی صحیح معنی پر جس سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اس پر محمول کرنے کا امکان بھی اگر ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا. باپ اندازہ کر لیں. میں وہ ابھی آپ کو وہ قول نہیں دکھاؤں گا، اس کے بعد میں گستاخی کیا ہے، گستاخی رسول براہ راست اس کی تاریخ پر آؤں گا قاضی ایاز اور ائمہ سے. وہ جب پڑھ لیں گے تو پھر میں آؤں گا اس بندے کے قول کی طرف جس کا مسئلہ زیر بحث ہے کہ اس کے کہنے سے وہ شخص جسے مار دیا گیا وہ گستاخ رسول اور کافر و مرتد ہوا یا نہیں. پھر آپ کے سامنے رکھوں گا جب آپ ساری عبارات اور تصریحات کو پڑھ چکیں گے. ممکن ہے آپ کا ذہن ابھی بن رہا ہو، نہیں ابھی نہیں، میں ساری چیزیں آپ کو پڑھانے کے بعد انشاءاللہ دکھانے کے بعد بتاؤں گا. تو یہ ائمہ احناف کا قول ہے. آپ سوچئے یہ گلی کوچوں کو دین لے کے آ جانا کہاں کی شرافت اور دیانت ہے، کہاں کی غلامی رسول اور عشق رسول ہے. فرمایا امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، اس شخص کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. کہتے ہیں یہ مذہب ہے. آج کے بعد پھر یہ لوگ مذہب حنفی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، خارج ہو جائیں مذہب سے، ان سارے ائمہ کو معاذ اللہ کافر قرار دے دیں. اگر ان میں غیرت دین نہیں تھی ان ائمہ میں
جن کے ذریعے فقہ، دین، ایمان، عقیدہ سب کچھ ہم تک پہنچا، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ان کے جوڑوں کے صدقے آج علم کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کی دی ہوئی خیرات کی وجہ سے آج بولتے لکھتے پھرتے ہیں۔ دین تماشا نہیں ہے جو دل میں مرضی میں آئے، جو سیاست کہے، جو فیوچر پلاننگ ہو سیاست کی جو کہے تو شروع ہو جائے۔ نہیں، فرماتے ہیں مذہب یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کس کی؟ اگر اس مسلمان کے کلام کو صحیح معنی سے مراد جو کفر پر معمول نہیں ہوتا، دوسرے معنی پر حمل محمول کرنے کا امکان بھی ہو جائے۔ خدا کا خوف کریں، کیا آپ اس محمول کرنے کی پاسبلٹی کا بھی انکار کرتے؟ صرف امکان ہو جائے، امکان حمل کہ یہ معمول ہو سکتا ہے اس پر، تو فرمایا اس پر بھی پھر نہیں ہوگا۔ او کان فی کفری اختلاف، اگلی دلیل فرماتے ہیں یا اس کے کفر پر کہ یہ کافر ہوا یا نہیں، اس پر اہل علم میں اختلاف ہو جائے۔ اگر اختلاف ہو جائے تب بھی تکفیر نہیں ہوگی۔ ولو روایتاً ضعیفتاً، خواہ اس کے عدم کفر کی جو روایت اور قول ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ضعیف روایت کے ساتھ ہی ہو مگر اختلاف پایا جائے، تو کہتے ہیں فعلی ھذا، آگے بڑے غور سے سنیے علماء کرام، فاکثر الفاظ التکفیر المذکورہ لا یفتى بالتکفیر بہا۔ یہ متن ہے سارا کا سارا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ اٹھا کے گھروں میں دیکھیے۔ البحر الرائق، شرح کنز الدقائق، جلد 5 صفحہ 135، اور علاوہ اس کے پھر جامع الفصولین امام ابن القاضی ان کی جلد 2 صفحہ 163، اس کی فصل ہے الثامن والثلاثون، 38ویں فصل ہے فی مسائل الکلمات الکفریہ، فصل ہے فی مسائل الکلمات الکفریہ، کفریہ کلمات کے مسائل اور احکام پر فصل ہے کہ ایسے کلمات جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کفریہ ہے، اس سے کافر ہو گیا، اس کے احکام کیا ہیں۔ یہ بحث ہی اسی پر آئی ہے، یعنی ایسے کو میں کھینچ طول کر کے نہیں آیا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے زندگی بھر کا، معاذ اللہ کئیوں کے ہوتے ہوں گے، میں نے پوری زندگی میں یہ نہیں کیا کہ ایسے کئی اور بحث سے ہو تو اٹھا کے ادھر جڑ دیا اور وہاں کی بات لا تعلق کو ادھر جڑ دی، نہیں، انہوں نے فصل یہ قائم کیا کہ کلمات کفریہ بعض اوقات لوگوں سے صادر ہوتے ہیں تو اس پر حکم کیا ہوگا شریعت کا۔ یہ اسی بحث میں ساری چیز آئی ہے، اور اس